السلام علیکم دوستو، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، وہی رب آگے بھی تمہارے سب کام سنبھال لے گا۔ اور میں نے جب بھی آپ سے مانگا اللہ، آپ نے ہمیشہ میری اوقات سے بڑھ کر مجھے نوازا۔ اب جو یہ آزمائش آئی ہے، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اب بھی اس ناچیز کی کشتی کو آپ کا کرم کنارے ہر حال ضرور لگا دے گا۔ اور تم نہیں جانتے مگر وہ رب جانتا ہے، تمہارا سجدوں میں تکلیف سے بہایا ہر آنسو اس رب سے تمہارے لیے قبولیت کی منظوری لکھوا جاتا ہے۔ ریشم سے دھاگوں سی جو ہستی ذرا ذرا ہو گئی ہے تمہاری، اس کے ہر حصے کو اپنے حب کے پیوند سے نیا بنانے پر قادر ہے وہ رب۔ جس سکون کو تلاشتے ہو تم غیروں میں، کبھی وفاؤں کو ڈھونڈتے ہو اپنوں میں ہی۔ جن کو بنانا چاہتے ہو سدا زندگی کا ساتھی، کیوں بھول جاتے ہو کہ صدا کا ساتھ تو ہے ایک ہی، وہی اول ہے آخر بھی وہی۔ تو پھر کیوں نہیں کرتے ہو اس رب سے دوستی، وہی تو نبھاتا ہے اصول تمام وفاؤں کے، وہ تو رہتا ہے سنگ بعد از وصال بھی۔ مگر شرطیں ہیں کچھ اس کے ساتھ کی، کچھ اصول و ضوابط بھی، کہ آشنا ہو جاؤ جب اس رب کعبہ کے در سے تم، پھر راہیں مور کے بے وفائی تم نہیں کرنا۔ کہ جب دل لگ جائے ایک بار اس عرش والی کی راہوں پر، پھر سکون کبھی اس دل کا بنجر راہوں پر مت ڈھونڈنا۔ سکھ سارے دنیا کے وہ رب سنگ تمہارے کر دے گا، تم ایک بار صاف دل سے اپنا آپ اس رب پر قربان کر کے تو دیکھو۔ اے اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے اسی کو میرا مقدر بنا دے، اور جو میرے لیے نہیں اس کا خیال بھی کبھی میرے دل میں نہ آنے دے۔ اور جب دکھی دلوں کی آہیں عرش والے کے در کو کھٹکھٹاتی ہیں، تو عرش والے کی رحمت کے در اپنے بندوں پر کھل ہی جاتے ہیں۔ تم بھی اسی امید سے اس رب کا در کھٹکھٹاتے رہو، بہت جلد اس کے کرم کی نوید تم تک پہنچ ہی جائے گی۔ اور زندگی کی جو چوٹ تمہیں بہت اندر تک توڑ جاتی ہے، اسی چوٹ پر صبر تمہارا اس رب کا پسندیدہ کر جاتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں رسوا کر دیتی ہیں، وہی امیدیں جب رب سے لگ جائیں تو رب کا خاص کر دیتی ہیں۔ اپنے دن سے روزانہ ایک مخصوص حصہ نکال کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ تم اپنے سارے راستوں کو اس رب کی ہی راہ سے جوڑ دو، وہ تمہارے واسطے تمہاری ہر منزل کو خوبصورت بنا دے گا۔ ممکن ناممکن کی سوچ میں خود کو کیوں ڈالتے ہو؟ جس سے طلب کر رہے ہو وہ خود خالق کائنات ہے، جس سے مانگ رہے ہو وہ خود اس پوری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے کل کائنات کا، قبضے میں اسی کی ہر روح و جان ہے۔ تم مانگو اس سے بے فکر، دنیا سے بے ربط ہو کر۔ جس رب سے کر رہے ہو التجا، کیا اس رب کا مرتبہ بھی پتہ ہے؟ وہ تو وہ ہے جس کے ایک کن پر ٹھہری ہے تقدیریں سب کی۔ اس سے نہیں مانگو گے تو مانگو گے اور کس سے؟ کس کا در کھٹکھٹاؤ گے، پکارو گے اور کس کو؟ وہ رب جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، جبھی تو اس کے نہ دینے میں بھی مصلحتیں چھپی ہیں، جبھی تو دعاؤں کی راہیں اس نے براہ راست تمہارے واسطے استوار کی ہیں۔ وہ جب معجزے کرتا ہے تقدیر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ تم وہ ہو جسے اس رب نے مقام دیا، باعزت ہو، کسی کا کھلونا نہیں ہو تم۔ اے بنت ہوا، اپنا مقام پہچانو، تمہاری جنت ہے گھر پاکیزہ تمہاری زندگی کی رونق حلال رشتوں سے ہے۔ اپنے دامن کو بچا کے نکلو کہ نگاہوں میں اب زمانے کی حیا نہیں ہے۔ پہچانو کہ پہچان ہو ملت اسلامیہ کی تم۔ اے بنت ہوا، انمول ہو تم، اپنا مقام پہچانو تم، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرو تم۔ اے بنت ہوا، انمول ہو تم انمول ہو، اپنے گھر کی ملکہ ہو۔ اے بنت ہوا، اپنا مقام پہچانو۔ اے بنت ہوا، انمول ہو تم۔ بے شک وہی اللطیف ہے، بڑا کرم کرنے والا۔ تمہیں جو امید ہے اس رب سے، وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تم اپنی ہی رت میں اس کی راہ پر چلے چلو، وہی اول وہی آخر
منزل اب تمہاری بہت قریب ہے۔ وہی بنائے گا راستے تنگ سرنگوں کے، وہی ہے راستہ بنانے والا، وہی قادر ہے، وہی سمیع و بصیر ہے، وہی رب تعالیٰ ہے، رحمت اس کی سب سے کریم ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس مان کو نہ چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ امید نہ تم چھوڑنا۔ تمہیں جو مان ہے اس رب پر، وہ تمہارا مان نہیں توڑے گا۔ آئے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، وہی چاہت جسے تو دل میں بسا کر رکھتا ہے، پل پل خواہش کو جس کی اس دل میں بڑھاتا ہے۔ آئے ابن آدم، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ اور جب تم اپنے ہی دل کی مرضیوں میں بے راہ روی اور غلط راہوں کے مسافر بن جاتے ہو تو وہ رب بھی تمہارے دل کو بے راہ اور بھٹکا دیتا ہے۔ اور جب تم اپنی چاہتوں کی خاطر اس رب کی حدود کو پامال کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ آئے ابن آدم، ایک میری چاہت ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ دور کہیں آسمانوں میں تیرا رب تیرے دل کی ڈوری تھماتا ہے، ہر چیز کو بوجھتا جانتا ہے۔ تو تھک کر گر پڑتا ہے اپنی چاہت کی خاطر، در در کی خاک چھانتا ہے، مگر حقیقت میں تیرے رب قادر کی یہی حکمت کارگر ہوتی ہے۔ آئے ابن آدم، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور ہوتا تو بے شک وہی ہے جو خالق کائنات کی مرضی ہو۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ اے اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے اسی کو میرا مقدر بنا دے، اور جو میرے لیے نہیں اس کا خیال بھی کبھی میرے دل میں نہ آنے دے۔ اور جب دکھی دلوں کی آہیں عرش والے کے در کو کھٹکھٹاتی ہیں تو عرش والے کی رحمت کے در اپنے بندوں پر کھل ہی جاتے ہیں۔ تم بھی اسی امید سے اس رب کا در کھٹکھٹاتے رہو، بہت جلد اس کے کرم کی نوید تم تک پہنچ ہی جائے گی۔ اور زندگی کی جو چوٹ تمہیں بہت اندر تک توڑ جاتی ہے، اسی چوٹ پر صبر تمہارا اس رب کا پسندیدہ کر جاتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں رسوا کر دیتی ہیں، وہی امیدیں جب رب سے لگ جائیں تو رب کا خاص کر دیتی ہیں۔ اپنے دن سے روزانہ ایک مخصوص حصہ نکال کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ تم اپنے سارے راستوں کو اس رب کی ہی راہ سے جوڑ دو، وہ تمہارے واسطے تمہاری ہر منزل کو خوبصورت بنا دے گا۔ ممکن ناممکن کی سوچ میں خود کو کیوں ڈالتے ہو؟ جس سے طلب کر رہے ہو وہ خود خالق کائنات ہے، جس سے مانگ رہے ہو وہ خود اس پوری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے کل کائنات کا، قبضے میں اسی کی ہر روح و جان ہے۔ تم مانگو اس سے بے فکر، دنیا سے بے ربط ہو کر۔ جس رب سے کر رہے ہو التجا، کیا اس رب کا مرتبہ بھی پتہ ہے؟ وہ تو وہ ہے جس کے ایک کن پر ٹھہری ہے تقدیریں سب کی۔